اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ وإن یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ ضعف الطالب والمطلوب ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الحج کا آخری رکوع ہے۔ سورت کا آغاز ہوا تھا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ ساتھ ہی یہ کہا گیا تھا کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، انقلاب اور قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس خوفناک حالت میں جب کائنات کا پورا نظام ختم کر کے رکھ دیا جائے گا، اس سے ڈرو اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرو، انسانی معاشرے سے ظلم و ستم کا خاتمہ کرو، شکوک و شبہات، بے علمی اور جہالت ختم ہونی چاہیے۔ اسی لیے کہا تھا کہ جو لوگ بغیر کسی علم و شعور سے تم سے اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں وہ ظالم ہے۔ علم و شعور کا ہونا اور حقائق کی بنیاد پر رائے قائم کرنا ضروری ہے۔ جہالت پر مبنی لڑائی جھگڑا انسانی معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے۔ پھر یہ بات واضح کی گئی کہ اللہ کے ڈر اور تقوی کے لیے حج بیت اللہ کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ مرکز اسی لیے بنایا تھا، جو لوگ اللہ کی شاعر کی عظمت، اس کی محبت دل میں رکھیں گے تو اس سے دلوں کا تقوی پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر یہ ظاہری اعمال ہی نہیں کہ تمہارا خون بہانا یا ظاہری عبادت کرنا یہ کافی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تمہارے دلوں کا تقوی بھی چاہیے۔ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو تمہارا ذبح کیا ہوا جانور، گوشت اور خون نہیں پہنچتا، اصل میں تو تمہارے دلوں کا تقوی اور ادب، کہ دلوں میں تمہاری کیا کیفیت ہے، انسانیت کی خدمت ہے، اس کی بھلائی کا جذبہ رکھتے ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ ظاہری رسم اس سے تقوی حاصل نہیں ہوتا۔ تقوی کے حصول کا ایک اور راستہ آگے بتلایا گیا کہ ظالموں سے جہاد اور قتال کرو۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اور دنیا میں بہت سی ظالم بستیاں ہیں جو ہم نے تباہ و برباد کی ہیں۔ جو لوگ صحیح راستے پر ہوں گے وہی کامیاب ہیں۔ پھر اللہ کی طاقت اور قدرت اور حقانیت، پوری کائنات پر اس کی گرفت، اس کا تذکرہ پچھلے رکوع میں بیان کیا گیا۔ اب اس آخری رکوع میں
دوبارہ انسانیت کو مخاطب کیا ہے۔ شروع صورت اور آخر صورت کے مضامین، پہلا دعویٰ ہوتا ہے، درمیان میں دلائل ہوتے ہیں، اور ہر صورت کے آخر میں اس پورے دعوے کے مطابق دلائل کی باتوں کو سمیٹا جاتا ہے۔ چونکہ قرآن حکیم کی ہر صورت اس کتاب مقدس کا ایک چیپٹر ہے، اور صحیح ترتیب کسی بھی کتاب کی یہ ہوتی ہے کہ ہر باب کے شروع میں جو بات واضح کی جانی ہے وہ دعویٰ کیا جائے، بنیادی اصول بیان کیے جائیں، اور پھر اس کے دلائل دیے جائیں، اور آخر میں اس کو بات کو سمیٹ کر خلاصہ نکال دیا جائے۔ تو اس آخری رکوع میں پوری صورت کے مضامین کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دے کر خلاصہ نکال دیا خدا پرستی اور انسان دوستی کے تناظر میں۔ اس رکوع کے آغاز میں بھی کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، ایک مثال تمہارے سامنے بیان کی جا رہی ہے، فاستمعوا لہ، کان لگا کر اسے سنو اور سمجھو۔ استماع توجہ سے سننا، لاپرواہی اور غفلت سے سننا استماع نہیں ہے۔ کان لگا کر توجہ سے اس مثال کو سنو بھی اور سمجھو بھی کہ اس مثال میں کیا بات بیان کی جا رہی ہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، پتھر کے بت ہوں، کسی فرعون اور نمرود کو تم خدا کہتے ہو، خاص طور پر بے جان مورتیاں جن کو تم پوجتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، یہ سب مل کر ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ مکھی میں کتنے فیچر ہیں، کیا کیا کام کرتی ہے، یہ سب جتنے بھی خدا تم نے بنا رکھے ہیں، فرعون، نمرود، شداد، حامان، لات، منات، عزیٰ، پتھر کے بت ہوں یا قبریں ہوں یا انسان ہو یا کوئی شیطان اور جن ہو، یہ سب بھی مل جائیں تو ایک چھوٹی سی حقیر سی مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ لن یخلقوا ذبابا، دنیا کی حقیر سمجھے جانے والی مخلوق ایک مکھی، مچھر، معمولی سا ایک جرثومہ یا وائرس، یہ پیدا نہیں کر سکتے۔ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، اگرچہ یہ سارے کے سارے اپنی تمام ذہنی، عقلی اور علمی صلاحیتیں جمع کر لیں، ان کے اندر یہ طاقت اور قوت نہیں ہے۔ اور یہ جو پتھر کے بت تم پوجتے ہو، ان کی حالت تو یہ ہے کہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو لا يَسْتَنْقِذُوهُ، یہ اس سے واپس دوبارہ نہیں لے سکتے، چھڑا نہیں سکتے۔ کسی فرعون کے کھانے پر سے کھانے پہ بیٹھ کر اپنا ڈنگ مار جائے یا وہاں سے خوراک کا حصہ لے کر چلا جائے تو کون سا فرعون جا کر مکھی کو پکڑے اور اس کے منہ میں سے خوراک کو چھین کر لائے؟ ان میں سے کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ اور خاص طور پر پتھر کے یہ بت بے جان جو کھڑے ہوئے ہیں، ان کے سامنے تم چڑھاوے چڑھاتے ہو، نظریں مانتے ہو، منتیں دیتے ہو، یہ پتھر تو اپنے سامنے کی خوراک کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ لا یستنقذوہ، قرآن کہتا ہے سمجھو ضعف الطالب والمطلوب، ان بتوں کے چاہنے والے طالب وہ بھی کمزور ہیں، اور جسے چاہ رہے ہیں مطلوب وہ بھی کمزور ہے۔ طالب اور مطلوب دونوں کمزور ہوں اور ان کو اللہ کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر رہے ہو تم، کیا حیثیت ہے ان کی؟ جب ایک مکھی نہیں اڑا سکتے، اس سے کوئی خوراک نہیں چھڑا سکتے، اس سے کوئی چیز نہیں چھڑا سکتے، اسے پیدا نہیں کر سکتے، پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، مکھی کوئی چیز لے کر چلی جائے اس سے واپس نہیں لے سکتے، تو ایسے کمزور طالب و مطلوب ان کی کیا حیثیت ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جتنا قدر کرنے کا حق تھا۔
جو مقام اللہ کا ہے، مرتبہ ہے، الوہیت کے مرتبے کو نہیں سمجھتے، خود ساختہ خداؤں کو مانتے ہیں۔ خدا یا اللہ تو وہ ہوتا ہے جس نے کائنات سب پیدا کی ہو اور اسے کسی نے پیدا نہ کیا ہو۔ وہ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا خالق، مالک، اس کا سسٹم چلانے والا، مدبر، اور اس کی تمام ضروریات کو پالنے والا رب ہو۔ اب پتھر کے یہ بے جان بت، یہ تمہارے نام نہاد حکمران ابو جہل، عتبہ، شیبہ جیسے، قیصر و کسریٰ جیسے، ان میں یہ صلاحیتیں کہاں ہیں؟ یہ طالب بھی کمزور ہے اور مطلوب بھی کمزور ہے۔ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، اللہ کو سمجھا ہی نہیں کہ اللہ کون ہے، جسے اللہ ماننا چاہیے۔ انسان ان تمام مخلوقات سے اشرف ہے، اس کو تو اس خدا کے سامنے جھکنا چاہیے جو پوری کائنات کا رب ہے اور پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، جس کی طرف دنیا کی تمام طاقتیں اور قوتیں محتاج ہیں۔ تو ما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی ذات تو ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ پاک بہت طاقتور اور زبردست ہے۔ ان کے پاس تو طاقت ہی نہیں ہے۔ خدا تو قوی ہوتا ہے، کمزور تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ کمزور کو خدا ماننا اور اپنے سے بھی پست کو ماننا، کسی جانور کو پوجنا، کسی مورتی کو پوجنا، اپنے جیسے انسان کو خدا ماننا، یہ کہاں کی عقل ہے؟ یہ تو بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر، نہ علم ہے، نہ ہدایت اور دلیل ہے، اور نہ کوئی واضح ان کے پاس سند اور کتاب ہے۔ تو کمزور کو ماننا یہ کہاں کی انصافی اور حق کی بات ہے۔ باقی رہی بات کہ اللہ نے فرشتے اور رسول دنیا میں بھیجے ہیں، تو ان کا انتخاب بھی اللہ نے کیا ہے۔ کسی نبی اور فرشتے کو بھی یہ گنجائش نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اجازت اور اس کے انتخاب کے بغیر از خود کوئی کام کرنے لگے۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا، اللہ نے منتخب کیے ہیں فرشتوں میں سے رسول، پیغام لانے والے، اللہ کا پیغام لانے والے فرشتوں میں جیسے جبرائیل علیہ السلام جو انبیاء پر وحی لے کر آتے ہیں، تو فرشتوں میں سے بھی اللہ کا انتخاب ہے کہ کسے پیغام دے کر کسی نبی کے پاس بھیجنا ہے۔ اور ومن الناس، اور لوگوں میں سے بھی اللہ نے منتخب کیے ہیں کہ کس کو رسول بنانا ہے، کون نبی بنے گا، کون پیغمبر ہوگا۔ نبی کے اپنے اختیار میں بھی نہیں ہے کہ وہ از خود نبی بنے، اور نبی بن بھی جائے تو تب بھی اپنی طرف سے کوئی بات بیان نہیں کر سکتا۔ نبی اور رسول ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کے ہر حکم کا پابند، اس کا محتاج، اس کے حکم کے بغیر تو وہ کوئی بات زبان سے نکال نہیں سکتا، عمل نہیں کر سکتا۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ پاک بہت ہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے، سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے۔ تمام چیزیں اس کے مشاہدے میں کہ تم کیا حرکتیں کر رہے ہو، تمہارا معاملہ کیا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے اور سنتا ہے۔ اس کے علم کی حالت تو یہ ہے کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، تمہارے سامنے جو کچھ ہے اسے بھی جانتا ہے، یا آگے جو کچھ تم نے بھیجا ہے اعمال پہلے سے وہ بھی اس کے ریکارڈ میں ہے، اور وما خلفہم، تمہارے پیچھے کیا ہو رہا ہے اسے بھی جانتا ہے۔ تم تو صرف ایک طرف کا علم رکھتے ہو، ایک طرف دیکھ سکتے ہو، ایک طرف کی بات سن سکتے ہو۔ اللہ وہ ذات ہے جو تمہارے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر چیز کا علم رکھتا ہے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ اور یاد رکھو وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ کی طرف تمام معاملات لوٹ کر جانے ہیں، آخر میں پہنچنا بھی تم نے اللہ کے پاس ہے۔ تو اللہ کا حق کیوں نہیں ادا کرتے؟ اس کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کی قدر پوری کیوں نہیں کرتے؟ اس کا صحیح اندازہ کیوں نہیں لگاتے؟ جو کمزور ہیں،
ناقص ہیں، محتاج ہیں، خود اپنا کام نہیں کر سکتے، ان کو خدا کیوں مانتے ہو؟ اس مثال کے ذریعے سے خدا کی عظمت، خدا کی طاقت اور قوت اس کو واضح کیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، 4 کام یہاں مسلمانوں کو کہے گئے۔ اے ایمان والو، رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، جھک جاؤ اللہ کے سامنے۔ واسجدوا، سجدہ کرو۔ واعبدوا ربکم، اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ جب اللہ کو مان لیا، اللہ کا صحیح قدر اور اس کو طاقتور تسلیم کر لیا، تو اب اپنی کمر جھکا دو اس کے سامنے۔ مولانا سندھی کہتے ہیں کہ ایک مسلمان جب رکوع کرتا ہے تو دراصل اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اے اللہ، جو بوجھ تو میری کمر پر لادنا چاہتا ہے، جو ذمہ داریاں مجھے دینا چاہتا ہے، میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے اپنی گردن جھکا دی، اپنی پیٹھ، جیسے گدھا اور گھوڑا اپنی پیٹھ مالک کے سامنے کر دیتا ہے، جو مرضی بوجھ لا دو، جو ذمہ داری دو، ایسے ہی انسان اللہ کے سامنے اپنی عجز و انکساری اور خشوع اور اخبات کا اظہار کرتے ہوئے اپنی کمر جھکا دیتا ہے۔ اس کے بعد واسجدوا، سجدہ کرتے ہوئے اپنا ماتھا اور ناک، جو سب سے دنیا میں معزز سمجھی جاتی ہے، وہ اس کے حضور میں زمین پر رکھتا ہے، اور اس کی عظمت اور اس کی بڑائی اور اس کی تسبیح اور تحمید کا اعلان کرتا ہے۔ گویا کہ تمام ذہنی، عقلی اور شعوری امور، اپنا دیکھنا، سننا، سمجھنا، سب اللہ کے سپرد کر دیتا ہے کہ تیری رضا کے لیے یہ سارا کام ہوگا۔ جو تو کہے گا وہ دیکھوں گا، جو تو کہے گا اسے سنوں گا، جو تو بتائے گا، علم دے گا، شعور دے گا، اسے علم کو حاصل کروں گا۔ اس لیے سجدے کی دعاؤں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعائیں پڑھی ہیں جن میں اپنے چہرے اور چہرے سے متعلق جتنی چیزیں ہیں ان کے سجدے کا حکم دیا ہے۔ سجد لک وجہی و سمعی و بصری و مخی فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ حضور کی دعا سجدے کی، تو یہ تمام چیزیں، اپنے چہرے، اپنے کان، اپنی آنکھ، اپنی جسم، اپنے وجود کو اللہ کے سامنے جھکانے کا پورا اعلان۔ سجدہ کرو۔ واعبدوا ربکم، اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ غلامی صرف اور صرف رب کی ہوگی۔ ایک انسان کسی انسان کا غلام کیوں ہو؟ ایک انسان کسی پتھر اور بت کا غلام کیوں ہو؟ اس کو غلامی کرنی ہے، عبادت کرنی ہے، تو صرف اور صرف اپنے رب کی، جو تمہیں پالنے والا ہے، ذات باری تعالیٰ کی۔ چوتھا کام دیا، کہا وافعلوا الخیر، انسانی زندگی میں بھلائی کے کام کرو، خیر کے کام کرو، برائی کے کام مت کرو۔ انسانوں کو ایذا مت پہنچاؤ، انسانوں کی ضروریات کو پورا کرو، ان کے ساتھ خیر خواہی کرو۔ امر ہے، حکم ہے۔ جیسے رکوع اور سجدہ نماز کا باقاعدہ حکم ہے، ایسے ہی وافعلوا الخیر، خیر کا کام کرو۔ غلطی ہو جائے تو الگ بات ہے، لیکن اپنی نیت صاف رکھ کے انسانیت کی بھلائی کا، انسان دوستی کا کردار ادا کرو۔ وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پاؤ، بقا تمہاری اسی میں ہے۔ پوری صورت کا خلاصہ بتا دیا کہ اللہ کے سامنے جھکو، سجدہ کرو، اسی کی غلامی کرو، اور انسانیت کے لیے خیر کا بھلا کام کرو۔ اور خیر کے کاموں میں سے اہم ترین کام جہاد اور انقلاب کی جدوجہد اور کوشش ہے۔ اس لیے 5واں حکم آگے دیا، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کے راستے میں خوب جدوجہد اور محنت اور جہاد کرو، جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ حق جہادہ یعنی اپنے تئیں اپنی جان، اپنا مال، اپنی تمام طاقتیں اور قوتیں
اللہ کے دین کو غالب کرنے، مظلوموں کی مدد کرنے، ظالموں کی مزاحمت کرنے اور ان کا مقابلہ کرنے میں خرچ کرو۔ جاہدو باقاعدہ حکم ہے، اسی لیے حضرت شیخ الہند نے بڑا جامع ترجمہ کیا ہے، محض قتال ہی نہیں بلکہ کہا محنت کرو اللہ کے واسطے، جیسے کہ چاہیے محنت کرنا۔ اب محنت اور جد و جہد، اس میں تمام جہاد آ گئے جی، پارٹی بنانا، پارٹی کی اجتماعی طاقت کو اکٹھا کرنا، جہاد بالقلم بھی ہے، جہاد بالسیف بھی ہے، ہاں جی، اور جہاد بالقتال بھی ہے۔ تمام جیسے جیسے حالات اور گرد و پیش کے وقائع ہوں جس کے تناظر میں تمہیں فیصلہ کرنا ہے، تو محنت اور جد و جہد کا راستہ اختیار کرو، سستی، کاہلی، بزدلی چھوڑ دو۔ پانچواں بنیادی حکم دیا، هو اجتباکم، مسلمانوں کو مخاطب ہو کر کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، پیچھے بات چل رہی ہے، اللہ نے تمہیں منتخب کیا ہے، خاص طور پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ صحابہ کی بڑی جامع خصوصیت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ جماعت صحابہ کی ڈبل ذمہ داری ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ان کی طرف ہوئی، اور اس جماعت صحابہ کی بعثت دوسرے لوگوں کی طرف ہوئی، کل انسانیت کی طرف ہوئی۔ صحابہ کی بھی بعثت ہوئی ہے، وہ نبی کی تربیت یافتہ انقلابی جماعت ہے جس نے دنیا بھر میں انقلابات کو مکمل کرنا ہے۔ تو هو اجتباکم، اللہ نے تمہیں خاص طور پر منتخب کر لیا ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اللہ نے تم پر دین کے سلسلے میں کوئی ایسی ذمہ داری عائد نہیں کی جو تمہیں مشکل لگے، دین کے سلسلے میں کوئی مشکل بات تم سے نہیں کہی جس سے تمہارا حرج ہو۔ دین کی جو ذمہ داریاں تمہارے سپرد کی ہیں وہ یہ کہ اس کو دنیا بھر میں غالب کرنے کے لیے کردار ادا کرو، اجتماعی طاقت بناؤ، جد و جہد کا راستہ اختیار کرو، اور اس کے غلبے کے لیے کردار ادا کرو۔ ملت ابیکم ابراہیم، تمہاری ملت تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، تو ابراہیمی اور حنیفی تحریک کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے جد و جہد کرو، اس کام کے لیے اللہ نے تمہیں منتخب کر لیا ہے۔ ہوا سماکم المسلمین، ابراہیم علیہ السلام نے ہی تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ مسلم وہی ہے جو فرما بردار ہو، ڈسپلن کا پابند ہو۔ ابراہیم نے جو ڈسپلن قائم کیا تھا، اس ڈسپلن کی پابندی کرنے والے کو مسلم کہتے ہیں۔ جو اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جد و جہد اور کوشش کرے گا، انسانیت کی خدمت کے لیے کردار ادا کیا کرے گا، مسلم وہی ہے جس نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا اللہ کے احکامات کے غلبے کے لیے، ان 5 کاموں کے لیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے بھی ابراہیم نے اپنے ماننے والوں کا نام مسلمان رکھا ہے، اور وفی ھذا، اور اس قرآن میں بھی تمہارا نام مسلمان ہے۔ تو تمہارے مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ تم ان ذمہ داریوں کو ادا کرو، اور یہ ذمہ داریاں تمہارے سپرد کی ہیں اس لیے کہ لیکون الرسول شہیداً علیکم، تاکہ رسول تم پر نگران بنے، تمہیں بتلائے۔ حضرت شیخ الہند نے یہاں ترجمہ کیا تمہیں بتلانے والا ہے، اللہ کے علوم نبی تمہیں بتانے والا ہے، اور وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم پوری انسانیت کو بتلانے کے لیے ہو، تمہاری بعثت ہوئی ہے، تمہارا کام ہے کہ دنیا بھر کے انسانوں تک اپنا یہ پیغام منتقل کرو، تم بتلانے والے ہو انسانیت کو، نگران ہو۔ اور نگران کا کام، چوکیدار کا کام کیا ہے؟
کہ وہ ان تمام ذمہ داریوں کو، اس پورے ڈسپلن کو جو اس چوکیدار کے ذمے لگایا گیا ہے، نگران کے ذمے لگایا گیا ہے، اس کی پاسداری کرے۔ اور وہ ڈسپلن ان 5 باتوں میں جو پیچھے بیان کر دیں، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، یہ 5 ذمہ داریاں ہیں۔ یہ بتلانا ہے پوری انسانیت کو تم نے، اور اس کے لیے لفظ شہداء یا شہید استعمال کیا ہے۔ نگران ہے، ذمہ دار ہے، یہ نہیں کہ بحث صرف واعظ کہہ دیا، نگرانی کرنی ہے کہ کیا یہ 5 امور سوسائٹی میں آ گئے ہیں، ان کا ڈسپلن پیدا ہو گیا ہے، اس کے مطابق سسٹم بن گیا ہے، دین یا نظام وجود میں آ گیا ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور جب یہ نظام قائم ہوگا تو پھر فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّہِ، اس نظام کے نتیجے میں نماز کا نظام قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ 3 کام مزید واضح کر دیے کہ نماز کا نظام بناؤ۔ خود نماز پڑھتے، عادت بناتے، مکہ مکرمہ میں جب تک جماعت کی تیاری کا مرحلہ تھا، اس وقت اپنی اپنی انفرادی نماز پڑھتے تھے، رکوع کرتے تھے، سجدہ کرتے تھے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اور مدینہ میں آئے تو باجماعت نماز قائم کرنے کا، باقاعدہ اجتماعی مرکزیت قائم کر کے، تو جب یہ جماعت پہلے 5 کام کر کے محنت اور جد و جہد تک جماعت نے مدینہ میں ریاست قائم کی، تو اب اس ریاست کے اندر فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کا نظام قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا نظام بناؤ کہ مالداروں سے زکوٰۃ لی جائے اور غریبوں میں تقسیم کی جائے۔ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِیَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، یمن کا گورنر بناتے ہوئے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہاں کے مالداروں سے زکوٰۃ اکٹھی کرو، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِیَائِهِمْ، وہاں سے لی جائے گی، اور وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، اور وہاں کے جو فقیر اور غریب لوگ ہیں ان کو وہ زکوٰۃ لوٹائی جائے گی، ان کو پر وہ مال خرچ کیا جائے گا۔ یہ زکوٰۃ کا نظام، تو زکوٰۃ کا نظام قائم کرو، اور وَاعْتَصِمُوا بِاللَّہِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ کی رسی کو مت چھوڑو۔ اللہ کے ساتھ تعلق کے نتیجے میں ہی یہ خدمت انسانیت کا نظام قائم ہونا ہے۔ شروع میں کہا تھا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، اور آخری آیت میں کہا واعتصموا باللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ تقویٰ کا آخری نتیجہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں انسان اللہ کی رسی کو، اللہ کے احکامات کو سوسائٹی میں عملاً قائم کرنے کے لیے پوری مضبوطی سے جد و جہد اور کوشش کرے۔ کیوں؟ ہوا مولاکم، وہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے۔ مولا اسے کہتے ہیں جس کی ولایت ہوتی ہے، جس کی حکمرانی ہوتی ہے۔ تمہارا حکمران اللہ ہے، اس کی ولایت قبول کرو اور اس کی حکمرانی میں اس کے ڈسپلن کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور فنعم المولا ونعم النصیر، اللہ ہی بہت اچھا مولا ہے۔ مولا وہ جو پناہ دینے والا ہے، حکومت کا کام لوگوں کو پناہ دے کر تحفظ دینا، تو بہت اچھی تحفظ دینے والی حکومت ہے اللہ کی، نعم المولا۔ اور ونعم النصیر، اور بہت ہی اچھا مددگار ہے۔ پہلے بھی کئی دفعہ اس کی وضاحت کی کہ ایک ولایت ہے اور ایک نصرت ہے۔ ولایت اور مولا یا ولی، اس کا تعلق طاقت اور حکومت سے ہے، تو آدمی کسی طاقتور حکومت کی حفاظت میں آ جائے تو اب اس کا کون کوئی بگاڑ سکتا ہے؟ جس کے تعلق حکمران سے ہو جائے تو اس کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ حکومت کی پناہ تو نہ ہو، لیکن
افرادی قوت مدد کرنے والے اتنے ہوں، عوام کا ہجوم آ جائے تو وہاں اکیلا افسر کیا کرے گا؟ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو وہاں عوام کی مدد کرنے والے کافی لوگ ہوں، ہجوم ہو تو وہ نصیر ہوتا ہے۔ تو بچنے کے دو ہی راستے ہوتے ہیں، یا عوام کی طاقت اتنی اکٹھی کر لے کہ جس سے حکومت کا مقابلہ کرے، اور یا کسی حکومت کے ساتھ وابستہ ہو جائے تو پھر اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو دونوں طاقتیں، نصیر بھی اللہ بہت بڑا ہے، بہت اچھا اور عمدہ ہے، نصرت بھی اس کی طرف سے آتی ہے، کیونکہ تمام طاقتیں اور قوتیں اس کے قبضے میں ہیں۔ تو ان تمام طاقتوں اور قوتوں کو تمہاری مدد کے لیے بھی وہی بھیجنے والا ہے، اور حکمران ہونے کی حیثیت سے، ولایت اور حکومت کی حیثیت سے تمہارا نگران بھی ہے اور تمہیں مکمل سپورٹ فراہم کرنے والا ہے۔ فنعم المولا ونعم النصیر۔ گویا کہ واضح کر دیا گیا کہ مسلمان جماعت پہلے تمام انسانوں کو مخاطب کیا تھا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اور اب یہاں اس تقوی حاصل کرنے والی جماعت کے امور اور ذمہ داریاں بتلا دیں کہ یہ کام تم نے کرنے ہیں تو تمہارے لیے کامیابی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس تحریک کو غالب کرنے کے لیے تمہیں جد و جہد اور کوشش کرنا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے ہی مکہ المکرمہ کا یہ مرکز قائم کیا تھا، اور اس لیے قائم کیا تھا کہ طہر بیتی للطائفین والعاکفین والقائمین والرکع السجود، ان تمام کے لیے یہ حرم کا مرکز بنایا گیا ہے۔ تو اس کو دنیا میں غالب کرنے کی جد و جہد اور کوشش، اور اس کے لیے پورا جہاد کرنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صل۔ اجمعین۔